رات کی تاریکی میں جب دنیا خواب خرگوش میں ہوتی ہے، کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو ندامت کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ہاتھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رب کی طرف اٹھے ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن ایک رات ایسی آئی جس نے اس کی دنیا بدل دی۔ یہ کہانی ایک نوجوان حسان کی ہے جو گناہ کی تاریکی میں کھو چکا تھا، لیکن پھر تہجد کے سجدے میں اس کی فریاد سن لی گئی۔ کیا اللہ واقعی زنا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے؟ کیا حسان کی سچی توبہ نے اسے بخشوا دیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ کہانی کا آغاز۔ حسان ایک خوش شکل، نوجوان اور ذہین لڑکا تھا۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کا دل دنیا کی چکاچوند میں کھو چکا تھا۔ اس کے دوست بھی ویسے ہی تھے، جن کی محفلیں رات گئے تک جاری رہتی، جہاں گناہوں کی کوئی حد نہ تھی۔ شروع میں حسان نے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی شیطان کے جال میں پھنس گیا۔ فحش فلمیں، ناجائز تعلقات اور زنا کی لذتوں نے اس کے دل پر ایسا قبضہ جما لیا کہ اب اسے ان سب میں سکون ملنے لگا۔ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک لمحہ وہ تھا جب اس نے ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لیا۔ اس دن اس نے اللہ کے عذاب کو للکارا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک رات اس کے مقدر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ گناہ کی تاریکی اور دل کی بے چینی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، حسان کا دل بے چین رہنے لگا۔ ہر بار زنا کے بعد ایک عجب سا خوف اس کے دل میں بیٹھ جاتا۔ اسے لگنے لگا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا دل سخت ہو گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے رب سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن وہ اپنے ایک بزرگ رشتہ دار سے ملنے گیا جو بہت نیک اور دیندار انسان تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص نور تھا، اور ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سیدھا دل میں اتر جاتے۔ حسان نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، چچا جان، اگر کوئی شخص بار بار زنا کر چکا ہو تو کیا اللہ اسے معاف کرے گا؟ چچا جان نے ایک گہری نظر ڈالی اور مسکرا کر بولے، بیٹا، رب کہتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں اور تم سچے دل سے توبہ کر لو تو میں معاف کر دوں گا، لیکن یاد رکھو توبہ کے 3 شرطیں ہیں۔ حسان حیرت سے بولا، 3 شرطیں؟ وہ کون سی؟ پہلی شرط، تم دل سے نادم ہو، واقعی پچھتا رہے ہو۔ دوسری شرط، تم اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو، دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرو۔ تیسری شرط، اگر تمہارے گناہ کی وجہ سے کسی کا حق مارا گیا ہو تو وہ حق واپس کرو۔ یہ سن کر حسان کچھ دیر خاموش رہا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی اللہ اس کے جیسے گناہگار کی دعا قبول کرے گا۔ تہجد کی رات اور حسان کی فریاد۔ اسی رات حسان کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن اس کے دل میں خوف کی ایک روشنی جاگ رہی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے، اور اچانک اسے یاد آیا کہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ ہے کوئی روزی مانگنے والا جسے میں رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کر لوں؟ یہ سوچتے ہی اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ وضو کر کے جائے نماز پر آ گیا اور پہلی بار دل سے سجدے میں گر پڑا۔ اس کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکل رہا تھا، اللہ، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، لیکن تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ وہ دیر تک سجدے میں روتا رہا۔ اس کے آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ قبولیت کی نشانی۔ حسان کی رات رو رو کر گزری، اور جب فجر کی اذان ہوئی تو اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب وہ نماز کے بعد قرآن کھول کر بیٹھا تو اس کی نظر سورہ الفرقان کی آیت نمبر 68-70 پر پڑی، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، اور ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے، اور زنا نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے گا وہ سخت عذاب پائے گا۔
مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت پڑھ کر حسان پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسے لگا جیسے یہ جواب خود اللہ نے دیا ہے۔ کیا حسان واقعی بدل گیا؟ یہاں سے حسان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس نے گناہوں کی راہ کو چھوڑ دیا، دوستوں کی محفلیں ترک کر دیں اور اپنی نمازوں کو مضبوط کر لیا۔ لیکن کیا شیطان اسے دوبارہ بہکانے کی کوشش کرے گا؟ کیا واقعی اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے؟ پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے حسان زنا کے گناہ میں مبتلا تھا، مگر پھر تہجد کی رات اس نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر سچی توبہ کی۔ مگر کیا واقعی توبہ کے بعد زندگی آسان ہو جاتی ہے؟ کیا شیطان اسے دوبارہ گناہ کی طرف کھینچنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ اصل امتحان توبہ کے بعد شروع ہوتا ہے، جب انسان کو اپنے وعدے پر قائم رہنا پڑتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا حسان اپنی توبہ میں سچا ثابت ہوا یا پھر وہ دوبارہ اسی اندھیرے میں جا گرا۔ شیطان کا وار اور حسان کا امتحان۔ حسان نے اپنی زندگی بدلنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ وہ روزانہ نماز پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور خود کو گناہ سے بچانے کے لیے مسجد میں وقت گزارنے لگا۔ مگر گناہ کی لت اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ ایک دن اس کے پرانے دوستوں میں سے ایک نے اسے کال کی، بھائی، کہاں گم ہو گئے ہو؟ آج رات ایک خاص پارٹی ہے، تمہیں آنا ہی ہوگا۔ یہ وہی دوست تھا جو ہمیشہ حسان کو غلط راستے پر لے کر جاتا تھا۔ حسان کے دل میں جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف اس کا نفس تھا جو اسے کہہ رہا تھا کہ ایک رات میں کیا فرق پڑے گا، اور دوسری طرف اس کا ایمان جو اسے روک رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور جواب دیا، نہیں بھائی، میں اب ان سب چیزوں سے دور ہوں۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، میں دوبارہ وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ دوست نے قہقہا لگایا، اچھا، تو تم نیک بن گئے ہو؟ چلو دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے یہ سب۔ یہ جملہ حسان کے دل میں تیر کی طرح لگا، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شیطان کا وار ہے، اور اگر وہ آج مضبوطی سے کھڑا نہ رہا تو سب برباد ہو جائے گا۔ شیطان کی سب سے بڑی چال۔ کچھ دن گزرے اور حسان کی زندگی میں ایک نیا امتحان آیا۔ اسے ایک کمپنی میں اچھی نوکری کی آفر ملی، مگر وہاں کام کرنے والی ایک عورت، سارا، اس کی طرف بہت زیادہ مائل تھی۔ وہ بار بار حسان سے بات کرنے کی کوشش کرتی، بے وجہ قریب آنے کی کوشش کرتی۔ شروع میں حسان نے نظر انداز کیا، مگر شیطان کبھی ہار نہیں مانتا۔ ایک دن سارا نے اسے کہا، حسان، تم ہمیشہ اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ زندگی انجوائے بھی تو کرنی چاہیے۔ یہ سن کر حسان کا دل کانپ اٹھا۔ یہی وہ جملہ تھا جو اس کی پرانی زندگی میں کئی بار سننے کو ملا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ایک اور آزمائش ہے۔ اس نے فوراً دعا کی، یا اللہ، مجھے اس فتنے سے بچا لے، اور فوراً اس عورت سے دور رہنے لگا۔ اللہ کا انعام۔ جب انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ اسے بے شمار نعمتیں دیتا ہے۔ ایک دن حسان جمعہ کی نماز کے بعد ایک بزرگ عالم دین سے ملا۔ اس نے اپنی پوری کہانی سنائی اور پوچھا، کیا اللہ واقعی مجھے معاف کر چکا ہوگا؟ مجھے اب بھی خوف لگتا ہے۔ عالم دین مسکرائے اور بولے، بیٹا، جب کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بس تمہیں ایک بات یاد رکھنی ہے، اپنے رب سے تعلق کبھی نہ توڑنا۔ اور ایک راز کی بات بتاؤں، اگر تم تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو تو اللہ تمہیں ہمیشہ گناہوں سے بچا کر رکھے گا۔ یہ سن کر حسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن سے اس نے تہجد کو اپنا معمول بنا لیا۔ اختتام، گناہ کے اندھیرے سے نور کی طرف۔ کئی مہینے گزر گئے اور اب حسان ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ وہ صرف خود نہیں بدلا، بلکہ اس نے اپنے کچھ پرانے دوستوں کو بھی دین کی طرف مائل کر لیا۔ لیکن سب سے خوبصورت لمحہ وہ تھا
جب اس نے تہجد کے وقت دعا کی، یا اللہ، مجھے پھر کبھی گناہ کے قریب نہ جانے دینا اور میری توبہ کو قبول فرما لینا، اور دل میں ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوا، گویا اللہ نے اس کی دعا سن لی ہو۔ یہی وہ طاقت ہے جو تہجد کی دعا میں ہے۔ جو بھی سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی ضرور سنتا ہے۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ 2 توبہ کے بعد اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ سے کیسے بچے۔ 3 شیطان ہمیشہ حملہ کرے گا، مگر جو اللہ کے قریب ہو وہ کبھی ہارے گا نہیں۔ 4 تہجد کی نماز میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو زنا اور ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔